تو نبی علیہ السلام نے خود قربانی کی اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چتکبرے، موٹے، تازے سینگوں والے خصی 2 مینڈے خریدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو زمین پر لٹایا، اس کا رخ قبلہ کی جانب کیا اور اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ان محمد، اے اللہ یہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا مینڈا زمین پہ قبلہ رخ لٹایا، آپ نے اس کے گلے کے اوپر چھری رکھی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اس کے ساتھ یہ کلمات بھی پڑھے اللہم ان ھذا محمد و امتہ فمن شہد بالتوحید وشہد بالبلاغ فذبحہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ آپ کے محبوب کی طرف سے اور آپ کے محبوب کی امت کی ان لوگوں کی طرف سے ہے جو آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کر دیا۔ آپ نے مینڈوں کی قربانی کی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جانور ذبح فرمائے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب جانور کو زمین کے اوپر لٹاتے، اس کا رخ قبلہ کی جانب کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر کہا کرتے تھے اللہم منکا ولکا ان محمد و امتہ، اے اللہ یہ آپ کے لیے، آپ کے محبوب اور اس کی امت کی جانب سے ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ جب بھی انسان قربانی کرے تو ریا کے طور پہ قربانی نہ کرے، نمود و نمائش کے لیے قربانی نہ کرے، دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کرے، بلکہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ تو جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اللہ کے پاس دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے، نیت کتنی ٹھیک ہے۔ جب بندے کی نیت درست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو قبول فرما لیں گے۔ اور قربانی کے جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہوتی، اس کا چارے کا، پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ پچھلے جو روایات پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے کہ اللہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہے، مالی استطاعت دی ہے، رزق دیا ہے، تو وہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی ضرور کیا کریں، تاکہ نبی علیہ السلام کا چونکہ ہمارے اوپر حق ہے وہ حق بھی ادا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری طرف سے قربانی کے اللہ جو میرے اوپر ایمان لائیں گے، میری رسالت کی گواہی دیں گے، میں ان لوگوں کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے غائبانہ طور پہ ہمارے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کا معاملہ فرمایا، ہم بھی آپ کی طرف سے قربانی کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے جو امت کی طرف سے قربانی کی ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ کے نبی نے ہماری طرف سے قربانی کر دی اب ہمارا فرض ادا ہو گیا، میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بات سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے جو امت کی جانب سے قربانی کی تھی، یہ آپ نے امت کو ثواب کے اندر شامل کرنا تھا، امت کو ثواب کے اندر شامل کرنے کے لیے آپ نے قربانی کی ہے تاکہ امت بھی اس ثواب کے اندر شریک ہو جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جہاں مردوں کی طرف سے
مردوں کے لیے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے تو وہاں زندوں کے لیے بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ کے مردوں کو بخشتا ہے، اگر زندوں کو اصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی، والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اعزہ اقربا جا چکی ہے، کسی کا بیٹا جا چکا ہے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے نام پہ قربانی کرے، اہل بیت کے نام پہ قربانی کرے، مشائخ کی طرف سے قربانی کرے، اپنے اساتذہ کی طرف سے قربانی کر دے، چونکہ قربانی کی وجہ سے ان لوگوں کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت احنش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، حضرت علی نے 2 دمبے ذبح کیے، تو میں نے علی سے پوچھا علی یہ 2 دمبے ذبح کیوں کیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دمبا میں نے اپنی طرف سے ذبح کیا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی کی طرف سے کیا ہے، چونکہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تو میری طرف سے قربانی کرنا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو صحابہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور اس وقت الحمدللہ میں ایسے چند حضرات کو جانتا ہوں جو ہر سال نبی علیہ السلام کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اور ہمارے ایک تعلق والے ہیں تو وہ ہر سال الحمدللہ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت پچھلے سال ہم نے فلاں مؤذن رسول کی طرف سے قربانی کی، تو اس مرتبہ کس صحابی کی طرف سے قربانی کرنی ہے؟ پچھلے سال مشائخ نقش بند میں سے فلاں بزرگ کی طرف سے قربانی کی، تو اس مرتبہ کس کی طرف سے قربانی کرنی ہے؟ الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہر سال 63 یا 70 قربانیاں کرتی ہیں، جو 70 قربانیاں کرتے ہوئے وہ گوشت سارا غرباء کے اندر، فقراء کے اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ اگر ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے لیے قربانی کریں، مرنے والوں کے لیے قربانی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ اب یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم قربانی کے جانور کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہیں یا کسی اور کی طرف سے قربانی کرتی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتی ہے، اللہ اس کا دنیا کے اندر بھی بدل عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ میں نے ملتان کے اندر، خاص کر رشید آباد علاقے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، اور میں نے تو یہ موٹے تازے جانور بھی اسی علاقے کے اندر آ کے دیکھے ہیں کہ الحمدللہ رواڑی برادری کے اندر خاص کر قربانی کے جانوروں کا جو ذوق اور شوق پایا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لاکھوں روپیہ ایک جانور کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور بعض ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جب گلی کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پوری گلی کو وہ جانور گھیر لیتا ہے، اور اس جانور کے اوپر وہ پورا سال خرچ کرتے ہیں، پورا سال کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کا جانور ہوتا ہے، اور وہ خوشی کے ساتھ اس کی قربانی کرتی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے بچوں کے اندر بھی یہ ذوق پایا جاتا ہے کہ ذی القعدہ کے اندر وہ جانور گھروں کے اندر آ جاتے ہیں یا ذی الحجہ کے اندر آ جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے عصر کے بعد، مغرب کے بعد یہ ریواڑی محلے کے اندر اس جانور کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ابو ہمارے لیے یہ لے کے آئے تو بھائی یہ لے کے آیا۔ اگر ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور شوق پایا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا کر کے اللہ رب العزت کے نام پہ قربانی کر کے اللہ کی طرف سے اجر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا ایھا الناس ضحوا، اے لوگو قربانی کیا کرو، واحتسبوا بدمائها، اور قربانی کے جانور کا خون گرتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھا کرو۔ یعنی جب جانور کا خون حلق سے زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِن وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَيَقَعُ اللَّهُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
اگرچہ جانور کا خون زمین پر گرتا ہے لیکن زمین پر گرتے ہی یہ اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ بہترین حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں اسے دنیا آخرت کی نعمتیں اور سعادتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے قربانی کے دن کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کی ہاں کوئی عمل زیادہ افضل نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں کو لے کے آئے گا، اور یہ قربانی کا جانور خون گرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوشی کے ساتھ قربانی کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس قربانی کے ذریعے پاک کرتا ہے تو یہ جانور قیامت کے دن میزان کے ترازو میں اس کا گوبر، خون اور کھر پاؤں یہ نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ گویا کہ انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، اس کے اوپر اجر ملتا ہے، جانور کا خون نکلتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اس کا جو کھال ہوتی ہے وہ مدرسے کے اندر پہنچا کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی رسی صدقہ کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس کا خون میزان کے اندر نیکیوں کی صورت میں تولا جائے گا، اس کا گوبر نیکیوں کی صورت میں وزن کیا جائے گا، اس کے سینگوں کا وزن کیا جائے گا، حتیٰ کہ اون اور چمڑے کا کھروں کا وزن کیا جائے گا۔ تو گویا کہ قربانی کے جانور کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں اسے ثواب کے اعتبار سے 70 گنا زیادہ کر دیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابو جان یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ فضیلت قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کی وجہ سے جہاں اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں وہاں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال میں 70 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا یا کوئی اور وجہ ہے لیکن قربانی واجب ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھتا ہے، وسعت ہے، قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن فی مصلانا، یہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کوئی کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی ناراضگی ٹپکتی ہے، اس لیے ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس وعید سے نکل جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق